امام نووی کو آپ پڑھتے، مجھے اس بندے کے ساتھ قلبی طور پر، حالانکہ یہ مسلکن شافعی ہے، قلبی طور پر بڑی محبت۔ کس وجہ سے؟ آپ دیکھیے کہ کل 46 برس عمر ہے اس بندے کی، ٹوٹل 46 برس عمر ہے۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی نہیں کی، زمانہ طالب علمی کے اندر دیکھا گیا، آپ کے بارے میں لکھا، آپ کا حالات لکھنے والوں نے کہا کہ زمانہ طالب علمی میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 2 سال تک مسلسل آپ کے ہم جماعت کسی فرد نے آپ کو نہیں دیکھا کہ اپنی کمر جو ہے وہ زمین پر لگائی۔ اللہ، سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ یعنی آپ اندازہ 2 سال طالب علم اب کیسے گزرے گی؟ دیوار کے ساتھ ٹیک لگانی، کچھ اونگ آئی اور اس کے بعد پھر بیٹھ گیا اور مسلسل مطالعہ پڑھنا۔ یہ زمانہ طالب علم، دور طالب علمی پڑھنے کا یہ انداز ہے۔ جس وقت کسی نے پوچھا، کسی طالب علم نے کہا کہ نووی اپنی ذات پر اتنا ظلم کرتے ہو، اتنا ظلم کرتے ہو یار، کچھ خیال کیا کرو، تھوڑا سا آرام کر لیا کرو۔ رات ایک بندہ میں آندا ہی کہ تواڈے پٹھے کمزور ہو گئے نے، اس وجہ تو تواڈی جڑی نا طبیعت فریش نہیں رہندی، بھائی تدریس تم نے کرنی ہے، فتویٰ تم نے کرنا ہے، تقریراں تے تو جا رہے ہیں، پروگرامات تو جا رہے ہیں، سارے کام ہی کیتی جا رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا رحمۃ اللہ علیہ کو، جس وقت ہم جماعت نے کہا کہ نووی اپنی ذات پر ظلم ایسے کیوں کرتے ہو، تو آپ نے فرمایا کہ یار جو کام میں کرنا چاہتا ہوں نا، مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں سو گیا نا تو میرا کام رہ جائے گا۔ اور کام کیا ہے؟ آج آپ دیکھیے گا کہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پورا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا مذہب جس بندے کی تحقیق پر کھڑا ہے وہ آخری محقق حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات والا صفات۔ یعنی امام نووی اگر پورے مذہب شوافی کی تنقیح نہ کرتے تو شاید ہو سکتا ہے شافی کہلانے والے، ان کے بعد آ کر شافی کہلانے والے کبھی بھی اپنے مذہب کے راجح اور مرجوح اقوال کی تمیز نہیں کر سکتے تھے۔ یہ سارا کا سارا کریڈٹ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تقویٰ کتنا اعلیٰ یہ بھی سنیے گا۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ دمشق میں رہتے تھے اور بسا اوقات بیت المقدس کے بھی قریب ہوتے تھے، لیکن آپ وہاں سے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، حضرت خطیب اسلام نے بڑے صریح لفظوں میں آپ کے ساتھ باتیں کر دی ہیں، میں کہنا نہیں چاہتا، بجائے اس کے کہ میں آپ کو کہوں بھئی اچھا نہیں لگتا کہ آپ مصلی امامت پر کھڑے ہوں اور نماز پڑھانے کے بعد آپ کسی مقتدی کی دکان پر بیٹھے ہوئے نظر آئیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں اشارتاً میں نے بات کر دی ہے، ورنہ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ آپ کا منصب آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ کسی دکاندار کی دکان پر آپ کھڑے ہو جائیں یا جناب والا اس کے پاس روٹی کھانے کے لیے بیٹھ جائیں، نہ، کبھی نہیں۔ میرا ریکارڈ ہے 10 سال، مرید بھی ہیں، بڑے لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ آؤ روٹی کھوائی، ریکارڈ ہے۔ حالانکہ دعوت قبول کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس سنت کی ادائیگی میں الزام تراشی کا بھی، الزام آنے کا بھی جو ہے وہ اندیشہ ہے۔ الزام دکانہ دے بیٹھ کے روٹیاں کھاتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب بات میں وزن رہے، وہ سارے معاملات کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، کبھی نہیں کیا۔ یہ کہاں سے آیا یہ بھی سن لیجئے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ بھئی نووی تمہیں کبھی دیکھا نہیں گیا، تم یہاں روٹی نہیں کھاتے، یہ جو گندم جو کی روٹی ہے تم نہیں کھاتے۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس شہر میں میں رہتا ہوں ان کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے ان کے مال میں آمیزش ہے۔ اللہ اکبر، ان کے مال میں آمیزش ہے، یعنی خالص حلال نہیں ہے۔ اب وہ معلوم ہے، اب جب معلوم ہے کہ ان کا مال خالص، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کہا یہ جس انداز پر زمین ٹھیکے پر دیتے ہیں یا اناج لیتے ہیں، جو ان کے کاروباری طریقہ کار ہے نا، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ان کے لیے اجازت نہیں، لیکن یہ پھر بھی کرتے ہیں۔ اب مجھے ڈر ہے، یہ جملہ سنیے گا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ ان کا کمایا ہوا کوئی ایک لقمہ حرام میرے اندر اتر گیا تو اللہ نے جو صفا رکھی ہے وہ ساری کی ساری ضائع ہو جائے گی، ایک لقمہ سے ضائع ہو جائے گی۔ تو کرتے کیا تھے؟ یہ آپ کا سیرت اور آپ کی تاریخ لکھنے والے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اتفاق کرتے ہیں، سارے کے سارے کہتے ہیں کہ جتنی دیر حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ دمشق میں رہے ہیں یا جس شہر میں بھی رہے ہیں، تمام زندگی آپ کے والد گرامی کا اصول رہا کہ نوا گاؤں سے آپ کے والد گرامی آپ کو وہاں سے پانی بھی بھیجا کرتے تھے، یہ پانی بھی وہیں سے آیا کرتا تھا، اور کچھ خشک میوہ جات جو ہیں، یہ ڈرائی فروٹ جن کو آپ کہتے ہیں، کوئی کھجور آ گئی، کوئی اس طرح کی چیزیں آ گئی، وہ بھیج دیا کرتے تھے۔ پورے دن رات میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اسی پانی کو استعمال کرتے تھے، اور اسی وہ تھوڑا بہت کھانا جو ہے وہ اسی کو استعمال کر کے گزارا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ شہر والوں کی کمائی ٹھیک نہیں، اگر کھا لیا تو ممکن ہے جو اللہ نے فضل فرمایا وہ ضائع ہو جائے سارا کا سارا۔
یہ احتیاطیں ہم نے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے وصول کی. بے شمار مثالیں گرامی قدر حاضرین حضرات علماء کرام ایسی ہیں. آپ یقین نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پھر آپ دیکھیے مقام کیسا ہے. حضرت امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، فرماتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی کو دیکھا، چونکہ آپ دار الحدیث الاشرفیہ میں شیخ الحدیث تھے حضرت امام نووی. آپ کا وصال ہوا تو آپ کے وصال کے بعد اسی مقام پر یعنی مسند مشیخت پر حضرت امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تقرر ہوا حدیث پڑھانے کے لیے. اور امام نووی سے پہلے حضرت امام ابن صلاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب المقدمہ، یہ وہ بندہ ہے. آپ نے دوسرے استاد صاحب کا دیکھا، آپ ذہبی کو اٹھائیے، حافظ ابن صلاح کے بارے میں پڑھیے. ابن صلاح کے بارے میں امام ذہبی نے لکھا، جس وقت امام کا جنازہ اٹھایا گیا تو بادشاہان وقت جو ہیں وہ دھکے کھا رہے تھے کہ کہیں حضرت امام کے جنازے کو ہاتھ لگانے کا موقع مل جائے تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی. عجیب ہے، بندہ انتقال کر گیا ہے، انتقال کے بعد بھی حضرت امام ابن صلاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت جو ہے وہ جناب والا پورے مجمع پر طاری تھی. دنیا تھی، جمع تھی، جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ جو ہے وہ تڑپ رہے تھے کہ ہاتھ لگانے کا موقع مل جائے. ان کا وصال ہوا تو اسی مسند پر حدیث پڑھانے کے لیے امام نووی کا تقرر ہوا. امام نووی کا 46 برس کی عمر میں انتقال ہوا تو اسی مسند پر حضرت امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہے وہ تقرر ہوا. حضرت امام تاج الدین سبکی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی امام تقی الدین کو دیکھا، اکثر تہجد کے اوقات میں اپنے گھر سے نیچے آتے ہیں اپنے حجرہ سے، اور جو حجرہ جہاں حدیث کا درس آپ نے دینا ہے، جہاں شاگرد بیٹھ کر پڑھتے ہیں، وہاں خاموشی سے داخل ہوتے ہیں، دروازہ اندر سے بند کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں چونکہ دیکھتا رہا تو میرا دل ہوا کہ یار پتہ کرنا چاہیے ابا جی اس ویلے اتر دیں آ کے خالی دارالحدیث کے اندر آپ بیٹھ جان دیں کہ کر دے کی نے. فرماتے میں داخل ہوا پیچھے پیچھے، جیسے ہی والد گرامی اندر دروازہ بند کیا تو میں نے ہلکا سا دروازہ کھولا اور میں نے آنکھ لگا کر دیکھا کہ حضرت امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے دور کا وہ بندہ ہے کہ جس نے ابن تیمیہ کے تمام خرافاتی جتنے نظریات ہیں بالاستیعاب جس بندے نے رد کیا ہے وہ حضرت امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کا مجدد ہے. مدینہ منورہ حاضری کے بارے میں جو مسئلہ سب سے بڑھ کر جس بندے نے حل کیا ہے وہ حضرت امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی. ساری میں مسلول کتنی مشہور ہے اس کی، ابن تیمیہ کی گستاخ رسول والے مسئلہ میں یہ پورا ایک جو ہے وہ ذخیرہ ہے جو ابن تیمیہ نے تیار کیا. لیکن امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ السیف المسلول کے نام سے نیا تیار کر کے کہا کہ چونکہ اس کے عقائد ٹھیک نہیں ہے لہذا مجھے پسند نہیں آیا تو میں نے اپنا تیار کر کے دینا ہے. یہ باتیں جو اس نے لکھی ہیں ٹھیک بھی ہیں تب بھی میں قبول نہیں کر پائی اس میں. جو بندہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ حضور کے مزار پر جائے گا تو مشرک ہو جائے گا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ ایسے نظریات کی وجہ سے حضرت امام تقی الدین سبکی نے رد کر دیا. اتنا بڑا اپنے زمانے کا بندہ اور مجدد کہلایا ہے. حضرت امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب دروازہ کھولا میں نے دیکھا کہ میرے والد گرامی کا یہ جو رخسار ہیں یہ اس مصلی پر ہیں جس پر بیٹھ کر آپ حدیث پڑھاتے ہیں. یعنی اپنا چہرہ جو ہے وہ اس مصلی پر مل رہے ہیں اور ساتھ یہ مصرع کہہ رہے ہیں میری جان قربان ہے اس مصلی پر جس پر بیٹھ کر حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس حدیث دیتے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصال پر کوئی ایسی بات کہی ہے کہ دوسرا نووی نہیں آ سکتا؟ یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں. ابن صلاح گئے ہیں تو کیا انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ دوسرا ایسا شیخ الحدیث نہیں آ سکتا؟ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں ہماری حالت یہ ہے ایک بندہ اٹھ جائے فریق مخالف کو آپ دیکھیں ایک جائے گا تو 10 بندے اس کی مسجد سنبھالنے کے لیے کھڑے ہیں پیچھے موجود ہیں.